ہماری آج کی ویڈیو ہے کہ پاکستان کراچی میں مولویوں نے پھر سے اپنا نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ احمدی چار دیواری کے اندر بھی جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کراچی ملیر کھوکھرا پار 13 فروری 2025۔ بڑی دلدوز حدیث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں۔ حضور نے فرمایا یوشکو ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہو جائے گی، وعلماؤہم شر الناس تحت عدیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں۔ کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہیں جدا۔ الجہاد الجہاد ویڈیو بیان دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں ان بغیرت خنزیروں نے، قادیانیوں نے اندر اعتراف کیا ہے کہ ہم یہاں کئی عرصے دراز سے نماز ادا کر رہے ہیں اور جمعے کی یہاں جگہ بھی بنی ہوئی ہے، ان کی صفیں بھی یہاں بچھی ہوئی ہیں، لوگ ان کے تھے بہت سارے اور انہوں نے پچھلی راہ سے بھگائے۔ اب یہ تو اداروں کا کام ہے کہ ان کے اوپر ایکشن لے کہ جو ہمارا آئین کہتا ہے کہ قادیانی کوئی بھی شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ جمعہ خالصتاً اسلام کا شاعر ہے، صحیح ہے، اسلام کے اندر داخل ہے، تو سوائے مسلمانوں کے اور کوئی بھی مرتد کافر جو ہے وہ اس جمعے کو ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ مرتد خنزیر قادیانی ہمیں اور ہمارے نبی علیہ السلام کو مانے بھی نہیں، اسلام کے آئین کو بھی نہ مانے، اور پھر اس کے باوجود جو ہے یہاں اسلام کو بھی یہ چھیڑ چھاڑ کریں، قادیانی یہاں مرتد جمعہ بھی ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو چوری ہوتی ہے نا، اوپر سے سینہ زوری، اداروں کو بلا کر اپنا تحفظ بھی فراہم کروا رہے ہیں۔ یہاں یہ گواہ ہیں، یہ بول رہے ہیں کہ ہم تو یہاں رینجرز بھی بلاتے ہیں، یہاں اور پولیس والے بھی بلاتے ہیں، حضرت ایسے ہی بولا انہوں نے۔ تو یہ ہمارا آئین ہے، صحیح ہے، یہاں قادیانیوں کو ان کے جمعہ ادا کرنے پر تحفظ بھی فراہم کر رہا ہے، تو یہ بھی سارا نوٹٹ کریں سارے لوگ، اور انشاءاللہ ہم ان کے خلاف بھرپور انداز سے، ہم کوئی تحریک لبیک پاکستان کوئی بھی آئین کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہتی، الحمدللہ ہم آئین کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ادارے ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے خلاف بھرپور قانونی ایکشن لینے جا رہے ہیں۔ تاجداری ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اگر اب اس کے بعد یہاں جمعہ ادا ہوا تو یہاں پھر وہ ہوگا کہ پھر تمام ادارے اس کے ذمہ دار ہوں گے، ابھی ہم آئین کو ساتھ لینا چاہ رہے ہیں۔ تاجداری ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج جو تمام مسلم امہ میں ملائت کا دورہ ہے، جو لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات دینے کی بجائے لوگوں میں فرقہ واریت پیدا کر رہے ہیں۔ مسجدوں میں لوگوں کو حتیٰ کہ بچوں کو ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں غلط باتیں بتا کر ان کو اسلام کی حسین تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں صاف ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں بدترین مخلوق ہوں گے، ان میں سے فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوگ اٹھ جائیں گے، یعنی تمام خرابیوں کا وہی سرچشمہ ہوں گے۔ مشکات کتاب العلم الفصل الثالث صفحہ 38۔
کنز العمال 4 صفحہ 43۔ آج بائینہ یہی حالت ہے مسلمان علماء کی اور ان کے زیر سایہ تربیت پانے والے مسلمانوں کی، جو آج تک اس مدی معہود کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جن کی آمد ٹھیک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 14ویں صدی کے ابتدائی حصہ میں ہوئی، نیز فرمایا امت میں ایک ایسا دور آئے گا کہ دین میں بگاڑ آ جائے گا جسے مدی کے سوا کوئی اور دور نہ کر سکے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میرا خیال ہے یہ دعا تو مسجد میں جاتے وقت بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑے شریر جو ہیں وہ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے مولوی، من الجنۃ والناس۔ اللہ کا مانا کہ یہ گمراہ کرنے والے شیاطین جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ مولویوں کو دیکھ کے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ مولانا صاحب نے مسجد کے محراب کے اندر ایک بچے کے ساتھ زبردستی منہ کالا کیا اور اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں، میں جو یہ کہتا تھا نا کہ عام مسلمان جو ہے نا وہ میت کی چرپائی کو نا اندھیرے میں دیکھ کے ڈر جاتا ہے، میت نہ رکھی ہوئی ہو، صرف چرپائی رکھی ہو، اور مولوی جو ہے خدا سے نہیں ڈرتا۔ مجھے بتائیں، آپ لوگ تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے مسجد کے اندر یہ سب کچھ کیا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک غیر مسلم جب یہ دیکھے گا کہ مسجد کے محراب میں جہاں امام کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے، سب سے افضل ترین جگہ مسجد کی، ادھر اس مسجد کا امام نماز نہیں پڑھا رہا بلکہ ایک 12 سال کے بچے کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، جس کو تیسری کلاس میں اس کا باپ داخل کروا کے گیا تھا کہ یہ اسے پڑھائے گا۔ یہ استاد اور شاگرد کا رشتہ آپ دیکھ لیں۔ یہ تو جن لوگوں کے اپنے بچے ہیں نا ان کو اس تکلیف کا اندازہ ہوگا، عام لوگ تو صرف اسے خبر کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ جو خود بچوں والے ہیں نا ان سے پوچھیں، وہ تو کہیں گے کہ ایسے لوگوں کو سرعام پھانسی دی جائے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں جو بچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر دین اسلام کی بدنامی کا باعث بنیں گے۔ اب وہ کدھر گئے جی فرنٹ مین LGBT کے اوپر جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں، اور تسی ساری چلائی ہوئی ہے تو نے مولوی یہ کام پانے دے، ساری ہومو سیکچوالٹی کے امام تمہارے علماء کرائم ہیں جو مسجدوں کے اندر یہ کر رہے ہیں، خدا کے گھروں کے اندر۔ اگر کسی ریاستی ادارے کے ہاسٹل میں یہ کام ہوتا ہے نا وہ چھوٹی چیز ہے، کسی اسکول کے ہاسٹل میں ہوتا ہے وہ چھوٹی چیز ہے، لیکن جو قرآن و سنت کے مدارس میں یہ کام ہونا، سب سے بڑھ کر مسجدوں میں ہونا، کیونکہ تم ٹھیکیدار ہو دین کے بنے ہوئے، تمہیں اب کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ہومو سیکچوالٹی کے خلاف بولو، کیونکہ تم لوگ فرنٹ مین ہو ان لوگوں کے، ان لوگوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہو کہ جو کسٹوڈین ہیں تمام کاموں کے۔ اور یہ می ٹو کا سلسلہ شروع ہوا ہے اسی رمضان میں 2024 کے اندر۔ میں نے آپ کو بتایا 13 سال کا بچہ KP میں پہلی دفعہ مسجد میں گیا ہے، 12 سال اور 11 مہینے تک اس کی ماں نے اسے گھر میں نماز پڑھائی ہے، کہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے، 13 سال کا ہوا ہے، ماں نے کہا کہ پہلا رمضان ہے بچہ، تم نے نماز مسجد میں پڑھنی ہے، تو مرد ہو چکا ہے، مرد کے لیے گھر میں نماز نہیں ہے۔ اگلے دن اس کی لاش رسی کے ساتھ لٹکی ہوئی ملی ہے۔ اس ماں کے دل پہ کیا گزری، وہ قبر کیا، وہ میدان حشر تک اس غم کو نہیں بھلا سکتی۔ تم لوگوں کے پاس اس لیے بچے بھیجے جاتے ہیں۔ اب یہ معاملہ چھوڑ دیں کہ ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو داخل کرانا ہے، اور بھائی ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے بھی بچوں کو نہیں بھیجنا۔ بس اس پرفتن دور میں چھوٹے بچوں کو اگر آپ ساتھ مسجد میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، وہ نماز گھر پڑھیں گے، کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے، قتل کر دیتے ہیں۔ وہ جس بچے کی لاش ملی لٹکی ہوئی، اس کے ساتھ یہی منہ کالا کیا ہوا تھا، ابھی تک اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے۔ مسجد کے اعتکاف میں آپ کو خبریں نہیں ملی اس رمضان میں؟ پھر تاندنیا والا جو واقعہ ہوا ہے جدھر وہ گلے پھاڑنے والے پہنچ گئے کہ میں اپنے مسئلے کی خاطر جی معاف کر رہا ہوں، اندازہ کرو اللہ کے حق کو کون اس طریقے سے معاف کر سکتا ہے؟ شرعی سزا اس کے اوپر نافذ ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے یہ جیلم شہر میں ہی، جیلم کی آپ سمجھ لیں ضلع جیلم کے اندر ہی تحصیل آتی ہے دینا سٹی کے اندر ایک واقعہ رپورٹ ہوا، اور اب یہ لڑکانہ والا واقعہ سندھ کے اندر بھی، یعنی سارے صوبوں میں یہ آپ کو واقعات مل رہے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ آج کچھ لوگوں کو ہو گیا، یہ پہلے بھی تھا، پہلے اصل میں میڈیا نہیں تھا، یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھی اور یہ خبریں دبائی جاتی تھیں، لیکن اب خبریں چند ایک بار آتی ہیں، ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں 90% زیادہ خبریں دب جاتی ہیں۔ تم دعائیں کرو، یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا، ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت، آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی، ہے ازل سے تقدیر نمرودیت، آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلم تو جور ٹل جائے گی۔ یہ دعائی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابلے
पिघल जाएगी, दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों,